السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لائی ہوں جس کا نام ہے جادوئی کنواں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور سٹوری کو لائک بھی۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ بہت چالاک اور بے رحم تھی۔ وہ گاؤں میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی اور گاؤں والے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی جس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اب اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک مدھیہ اور ایک نبیلہ۔ مدھیہ اس کی سوتیلی بیٹی تھی اور نبیلہ اس کی اپنی بیٹی تھی۔ مدھیہ کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی۔ جب تک مدھیہ کا باپ زندہ رہا صابرہ کا سلوک مدھیہ کے ساتھ بہتر تھا، مگر اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ وہ اسے گھر کے سارے کام کرواتی اور اسے بچا کچا کھانا کھانے کے لیے دیتی اور کبھی تو اسے بھوکا بھی سونا پڑتا۔ ایک دن میں کچن میں کام کرتے ہوئے اس سے برتن ٹوٹ گئے تو صابرہ نے مدھیہ کو بہت مارا۔ وہ روتی ہوئی گاؤں کے کنویں کے پاس چلی گئی۔ اس کے پاس اس کی ماں کی انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے وہ کنویں میں گر گئی۔ مدھیہ بہت رونے لگی۔ یہ اس کی ماں کی آخری نشانی تھی جو اس کے پاس تھی۔ وہ جھانک کر دیکھ ہی رہی تھی کہ خود بھی کنویں میں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں تھی۔ یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ وہ اس کو دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میں کس جگہ پر آ گئی ہوں۔ وہ اس باغ میں چلتی چلتی آگے جا رہی تھی کہ راستے میں اسے سیب کا درخت نظر آیا۔ وہ چیخ چیخ کے پکار رہا تھا، میرے اوپر سیب، میں بہت بھاری ہو رہا ہوں، میرے اوپر سے سیب اتارو، میرے اوپر بہت وزن ہو رہا ہے، میرے اوپر سے سیب اتارو۔ مدھیہ نے جلدی جلدی سارے سیب اس درخت سے اتارے۔ درخت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو کھانے کے لیے سیب دیے۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے گئی تھی کہ اسے تندور میں جلتی ہوئی روٹیوں کے شور کی آواز سنائی دی۔ روٹیاں چیخ چیخ کے پکار رہی تھی، ہم جل رہی ہیں، ہمیں نکالو، ہم جل رہی ہیں۔ مدھیہ نے ان روٹیوں کو باہر نکالا۔ روٹیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کھانے کے لیے بھی دی۔ مدھیہ نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ جب وہ تھوڑا سا اور آگے گئی تو اسے ایک پرندہ پنجرے میں قید نظر آیا۔ پرندہ چیخ چیخ کے پکار رہا تھا، مجھے یہاں سے آزاد کرو، مجھے یہاں سے آزاد کرو۔ مدھیہ نے فوراً سے پنجرے کا دروازہ کھولا اور اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ اس پرندے نے مدھیہ کو شکریہ ادا کیا اور اس کو بہت دعائیں دیں۔ اب وہ چلتی ہوئی کافی آگے آئی۔ وہ تھک چکی تھی۔ جنگل میں اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ اس گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ اس گھر کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ یہ بہت ہی اندر سے گندا گھر تھا۔ اس کو بہت نیند آ رہی تھی۔ وہ لیٹ کر سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کے سامنے ایک چڑیل کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی بے رحم چڑیل تھی۔ مدھیہ اس کو دیکھ کے ڈر گئی۔ اس سے بہت غصے میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مدھیہ نے اس کو اپنی ساری کہانی سنائی تو اس چڑیل نے کہا، آج سے تم میری قیدی ہو، تم اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور تم اس گھر میں رہو گی اور میرے سارے کام کرو گی۔ مدھیہ خاموشی سے اس کے گھر میں رہنے لگی۔ مدھیہ صبح صبح اٹھ کے اس کا پورا گھر صاف کرتی، اس کے لیے کھانا بناتی۔ جب وہ شام کو واپس آتی تو اس کا کھانا تیار ہوتا۔ مدھیہ کے حسن سلوک سے چڑیل بہت زیادہ متاثر ہوئی اور ایک دن اس نے اس سے کہا کہ مدھیہ، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، تم جہاں جانا چاہتی ہو تم جا سکتی ہو۔ مدھیہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ وہ اس کو بہت زیادہ زیورات دے کر اس کے گھر واپس پہنچا دیتی ہے۔ مدھیہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے یہ سارے زیورات لے کر تو اس کی ماں دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں چلی گئی تھی اور اس سے پہلے غصہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ زیور دیکھتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مدھیہ اس کو اپنی ساری کہانی سناتی ہے کہ کس طرح وہ کنویں میں گری اور ایک گھر میں پہنچی، وہاں ایک چڑیل تھی اور اس نے اس کو یہ سارے زیورات دیے۔ تو صابرہ اپنی دوسری بیٹی کو کہتی ہے، جب بھی مدھیہ وہ بات کرتی تو اس کے منہ سے موتی نکلتے، بہت قیمتی موتی۔ صابرہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اب تو میں بہت امیر ہو جاؤں گی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی نبیلہ کو مجبور کرتی ہے کہ تم بھی جاؤ کنویں میں، تم بھی اس چڑیل کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے بھی پاس بھی بہت زیادہ زیورات ہو جائیں۔ پہلے تو نبیلہ انکار کر دیتی ہے کہ مجھے نہیں جانا، میرے سے گھر کے کام نہیں ہوتے، لیکن اس کے ماں کی مجبور کرنے پہ وہ راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں بس تھوڑے ہی دن وہاں رہ کر واپس آ جاؤں گی۔ وہ وہاں جاتی ہے اور کنویں میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ جس طرح مدھیہ ایک بہت خوبصورت باغ میں آنکھ کھلی تھی، اسی طرح یہ بھی اسی باغ میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس کو باغ بہت خوبصورت لگتا ہے۔
وہ جب چلتی ہوئی تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو اس کو بھی مدھیا کی طرح، جسے مدھیا کو سیب کا درخت نظر آتا ہے، اس کو بھی سیب کا درخت نظر آتا ہے جو چیخ چیخ کے پکار رہا ہوتا ہے، میں بہت بھاری ہو رہا ہوں، میرے پر بہت وزن ہے، میرے پر سے سیب اتارو، میرے پر سے سیب اتارو۔ لیکن نبیلہ چونکہ کام چور تھی، اسے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، تو وہ کہتی ہے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، اور وہ آگے چلی جاتی ہے۔ سیب کے درخت کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ آگے تندور میں روٹیاں چلتی ہوئی پکار رہی ہوتی ہیں، ہمیں نکالو، ہمیں نکالو، ہم جل رہی ہیں۔ تو نبیلہ ان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ نہیں، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑی ہو کے روٹیاں نکالتی رہوں۔ روٹیاں اس کو بد دعا دیتی ہیں کہ تم کبھی بھی خوش نہیں رہو گی۔ آگے جاتی ہے تو اس کو اسی طرح پنجرے میں ایک پرندہ قید نظر آتا ہے۔ پرندہ کہتا ہے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے تم ہمیشہ اسی قید میں رہو گے، میں تمہیں کبھی بھی رہا نہیں کروں گی۔ تو پرندہ بھی اس کو بد دعا دیتا ہے کہ تم بھی ہمیشہ ایسی ہی کسی قید میں رہو اور کبھی بھی رہا نہ ہو پاؤ۔ وہ ڈھونڈتی ہوئی جنگل میں اس چڑیل کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ جب اس گھر میں پہنچتی ہے تو چڑیل اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہوتی، وہ وہاں پہ مزے سے سو جاتی ہے۔ جب وہ سو کے آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے وہی چڑیل کھڑی ہوتی ہے۔ چڑیل اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اسی طرح مدھیا کی طرح کہانی سناتی ہے کہ میں کنویں میں گر گئی، آپ میری مدد کریں، تو مجھے یہاں رہنے دیں۔ چڑیل کہ میں آپ کی بہت خدمت کروں گی۔ چڑیل اسے رہنے کے لیے اجازت دے دیتی ہے۔ مدھیا پہلے نبیلہ تو 1-2 دن کام کرتی ہے، لیکن چونکہ اس کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ کام نہیں کرتی۔ چڑیل کو بہت غصہ آتا ہے اور نبیلہ کو واپس اس کے گھر بھیج دیتی ہے۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی ماں اسے پوچھتی ہے کیا تمہیں زیورات دے کر نہیں بھیجے؟ تو جیسے ہی نبیلہ بولنا شروع کرتی ہے تو وہ دیکھ کے حیران رہ جاتی کہ نبیلہ کے منہ میں سے بچھو، کیڑے، سانپ اور اس طرح کی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی ماں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ جب بھی بولنے کے لیے جیسے ہی منہ کھولتی ہے اس کے منہ سے مختلف قسم کے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ماں اس کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ بھاگتی ہوئی جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ جنگل میں وہ جہاں پر بھی جاتی ہے اس کے منہ سے کیڑے نکلتے ہیں۔ وہ اسی طرح جنگلوں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اس طرح صابرہ کو مدھیا کے ساتھ برا سلوک کرنے کی سزا مل جاتی ہے اور مدھیا بہت خوش و خرم زندگی گزارتی ہے۔ میری کہانی اچھی لگی تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔